پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام رہنماؤں کے خلاف اس وقت آپریشن ہو رہا ہے اور پولیس نے صلاح الدین ایوبی سمیت 18 افراد کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا ہے۔ تقریباً 30 منٹ بعد پولیس آپریشن اس وقت پارلیمنٹ لاجز سے باہر نکل گئی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان مظفر۔ جی عثمان مظفر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا پارلیمنٹ لاجز میں پولیس اس وقت بھی موجود ہے یا وہاں سے جا چکی ہے؟ جی بالکل، اگر اس وقت پارلیمنٹ لاجز کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی پرامن ہو چکی ہے۔ یہاں سے پولیس کی بھاری نفری جو یہاں پر کچھ دیر قبل موجود تھی اس کو ہٹا لیا گیا ہے۔ 18 جس میں 16 رضاکار ہے، اس کے علاوہ جو ہے 2 جمالی صاحب ہے اور جو JUI کے ایک اور جو سینیٹر ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت آپریشن جو ہے پولیس کا مکمل ہو چکا ہے۔ پولیس کے افسران، ضلع انتظامیہ کے افسران یہاں سے جا چکے ہیں۔ اور اگر یہ صورتحال کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ صورتحال کیوں بنی اور کیسے بنی، اور تقریباً 4 گھنٹے قبل جو ہے 4 سے 5 گھنٹے قبل یہاں پر انصار الاسلام جو کہ JUI فضل الرحمان کے رضاکار تھے وہ یہاں پر پہنچے۔ انہوں نے ڈی چوک میں ریہرسل کی۔ ریہرسل کے بعد وہ یہاں پر انہوں نے پارلیمنٹ لاجز پہ 10 افراد کی انٹری کرائی گئی اور تقریباً 30 سے 35 افراد جو تھے، جو رضاکار تھے، وہ پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہو گئے۔ جب یہ بات میڈیا پر آئی تو پولیس کی دوڑیں لگ گئی، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی۔ کچھ نفری کو باہر تعینات کر دیا گیا اور کچھ جو نفری تھی اس کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر تعینات کیا گیا اور مذاکرات کیے گئے کہ ان رضاکاروں کو باہر نکالا جائے۔ اس کے بعد جب یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پولیس افسران کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ فوری طور پر جو ہے آپریشن شروع کیا جائے اور ان تمام رضاکار جو مختلف کمروں میں موجود تھے ان کو نکال کر جو ہے باہر لایا جائے۔ تو اسی حوالے سے یہ آپریشن کیا گیا۔ جب اس آپریشن کی اطلاع جو ہے میڈیا پر آئی تو یہاں پر اپوزیشن کے MNAs اور رہنما یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد یہاں پر دھکم پیل ہوئی۔ پولیس کی جانب سے بھی جو ہے JUI کے مولانا فضل الرحمان نے بھی تو اپنی گرفتاری کا کہا تھا نا، اس معاملے کا کیا ہوا؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جب وہ یہاں پر پہنچے تمام تر صورتحال کو دیکھ کر انہیں کہا کہ مجھے گرفتار کر لیں، میں یہاں گرفتاری دینے آیا ہوں۔ لیکن یہاں پر جب وہ پہنچے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں سے تمام پولیس اہلکاروں کو ہٹا لیا گیا اور یہاں جو آپریشن شروع تھا رضاکاروں کے خلاف ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ ختم کر دیا گیا۔ DC اسلام آباد بھی یہاں پر پہنچے تھے، DIG اسلام آباد بھی یہاں پر پہنچے تھے اور گرفتاریاں کی گئی۔ یہاں پر جو اپوزیشن رہنما تھے جس میں آغا رفیق اللہ جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، خواجہ سعد رفیق کے اس آپریشن میں زخمی ہوئے، ان کے پاؤں پر چوٹ آئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو دوسرے رہنما تھے اپوزیشن کے انہوں نے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے گھروں پر حملہ کیا گیا، کیونکہ پارلیمنٹ لاجز میں تمام MNAs جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کی فیملیاں رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وزارت داخلہ انٹیریئر منسٹر کو بھی جو ہے سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہاں پر انہوں نے آپریشن کروایا اور پولیس کو ہمارے گھروں میں داخل کیا۔ تو اس وقت اگر حالات بتائے جائیں تو پولیس یہاں سے جا چکی ہے۔ اکا دکا اہلکار جو ہے وہ تعینات ہے، جو کہ معمول کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر تعینات رہتے ہیں۔ اندر جو پولیس تھی اس کو بھی نکال لیا گیا ہے اور ہم نے دیکھا جب اندر گئے تو یہاں پر اب کسی قسم کی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ عثمان یہ بھی بتائیے گا، چلیے جو بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ پولیس وہاں پر پہنچی اور اس سے پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی پارلیمنٹ لاجز کے اندر پولیس کے جانے کی، لیکن جو تعداد کہی جا رہی ہے انصار الاسلام کے لوگوں کی، ان کے رضاکاروں کی، وہ جو اندر گئی تو وہ بھی اس سے پہلے غالباً ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا، کوئی تاریخ نہیں ہوگی۔ جی بالکل، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اگر کسی MNA یا کوئی رہنما آتا تھا تو ان کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 یا 10 گارڈ جو ہے ان کو جانے کی اجازت ہوتی تھی اور وہ گارڈ جو تھے وہ پارلیمنٹ لاجز سے باہر ہی رہتے تھے۔ اگر انہیں رہائش اختیار کرنی ہے تو وہ کوکس ہوتے تھے اور ایک کا دکا گارڈ جو تھے وہ رہائش اختیار کر سکتے تھے MNAs MPs کے ساتھ۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ آج جو ہے مکمل یونیفارم میں انصار الاسلام کے جو لوگ تھے، جن کی تصاویر پہلے بھی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا یہاں پر ڈنڈوں کے ساتھ دیکھی گئی تھی، ویڈیوز آئی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر جب وہ کارکن آئے جن کو رضاکار بھی کہا جاتا ہے اور وہ مکمل یونیفارم میں تھے، انہوں نے 10 لوگوں کی انٹری کرائی اور تقریباً 30 سے زائد جو افراد تھے وہ یہاں پر رضاکار اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ مذاکرات کیے گئے کہ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، مذاکرات کی کوشش کی، تقریباً یہ مذاکرات جو ہے 1 گھنٹے سے زائد جاری رہے۔ پولیس افسران یہاں پر موجود رہے، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پرامن طور پر جو ہے ان کو
باہر نکالا جائے، لیکن وہ بضد تھے کہ ان کو وہ باہر نہیں جائیں گے، اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ بیانات سامنے آتے رہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو اپوزیشن ارکان ہے، کیونکہ طریقہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ارکان ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ اپنی حفاظت کے لیے یہاں پر لائے ہیں اور یہاں پر ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی رضاکاروں کے پارلیمنٹ لاجز پہنچنے کا معاملہ، اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری بھی پارلیمنٹ لاجز پہنچ گئی، رضاکاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن ہوا اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بگڑ گئی، اور اس دوران وہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی پہنچے جنہوں نے کہا کہ میں خود گرفتاری دینے آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گرفتاری دینے آیا ہوں، لیکن اس کے بعد وہاں سے پولیس کو واپس بلا لیا گیا۔ آج کے اس آپریشن میں مولانا جمال الدین اور مفتی عبداللہ کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سینیٹر کامران مرتضی نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا، اور خواجہ سعد رفیق جو ہے ان کے بھی گرفتار ہونے کا، ان کے بھی جو ہے زخمی ہونے کی بات ہے۔